اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کو غسل دیا جائے گا یا نہیں، اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، بچے کی کئی صورتیں ہیں. مرا ہوا پیدا ہوا ہے لیکن وہ مکمل دنوں کا ہے یا ناقص دنوں کا ہے، ابتدائی دنوں کا ہے. اگر ابتدائی دنوں کا اس کی شکل و صورت وغیرہ بھی کچھ نہیں بنی ہے تو اس کی نماز جنازہ وغیرہ کچھ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن اگر وہ مکمل دنوں کا ہے اور کسی وجہ سے وہ ماں کے پیٹ میں مر گیا یا پیدا ہونے کے بعد ترنت مر گیا یا مرا ہوا پیدا ہوا، ان تمام صورتوں میں اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کو غسل بھی دیا جائے گا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع روایت کرتے ہیں، اور اس کو حضرت امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام ترمذی نے اپنی جامع میں، امام نسائی نے اپنی سنن میں، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اس روایت کو ذکر کیا ہے. اور اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو بچہ پورے دنوں کا ہو، انتقال کر جائے تو اس کو غسل بھی دیا جائے، نماز بھی پڑھی جائے اس کی. لیکن اگر نامکمل ہو اور کسی وجہ سے ساقط ہو جائے تو نہ اس کو غسل دیا جائے گا نہ نماز پڑھی جائے گی. مسئلے میں فقہاء کے درمیان اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، لیکن راجح مسئلہ یہی ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے. اس لیے اگر مکمل دنوں کا ہے وہ تو وہ زندہ تھا، اب مرا ہے، تو اس کا شمار مسلم میت ہی میں ہوگا، غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. یہ ایک بھائی کا سوال ہے، ان کا کہنا ہے کہ 7 ماہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا تھا، مردہ پیدا ہوا تھا، اور اس کو لے جا کے دفن کر دیے، نہ غسل دیے اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھے، ایسے لے جا کے دفن کر دیے، تو کیا یہ صحیح کیا گیا یا غلط کیا گیا؟ یہ ان کا پوچھنا ہے. اور دوسرا یہ، کیا اب اس کی جنازہ جا کے قبر پہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھائی صاحب کا پوچھنا ہے. تو دیکھیے، اگر بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ گزار چکا ہے، 4 ماہ، تو اس کا معنی یہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بچے کے اندر جان آ چکی ہے. تو 4 ماہ ماں کے پیٹ میں گزار چکا، اب 5ویں مہینے میں، 6ٹھے میں، آپ نے ذکر کیا 7ویں مہینے میں، تو 7ویں مہینے میں اگر وہ مردہ پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ زندہ تھا اور اس پر موت واقع ہوئی ہے. اس لیے اس کی جنازہ پڑھیں گے، اس کو غسل بھی دیں گے، جیسے عام مردوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسے اس کے ساتھ بھی کریں گے، جیسا کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے. اس سلسلے میں کچھ روایت ایسی ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ ایسے بچے پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں. تو اگر 4 ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں گزار چکا ہے تو گویا کہ وہ زندگی پا چکا ہے، اس لیے اب اگر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی جنازہ پڑھیں گے، اس کو غسل دیں گے، کیونکہ جنازہ غسل وغیرہ میت کے لیے ہوتا ہے اور اس پر بھی میت کا لفظ صادق آتا ہے، اس لیے یہ سب کچھ معاملہ اس کے ساتھ ہوگا. البتہ اگر کوئی 4 ماہ سے پہلے ماں کے پیٹ سے ساقط ہوتا ہے کوئی بچہ، تو اس کا جنازہ نہیں ہے، اس کا غسل نہیں ہے، کیونکہ وہ مردہ ہی نہیں ہے، ابھی اس کے اندر جان ہی نہیں پڑی تھی. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ مر گیا، وہ زندہ ہی نہیں تھا تو مرے گا کہاں سے؟ پہلے ہی سے اس کے اندر زندگی نہیں تھی. اس لیے اگر 4 ماہ سے پہلے حمل ساقط ہو رہا ہے تو اس کی جنازہ نہیں ہے، اس کا غسل نہیں ہے. لیکن 4 ماہ کے بعد اگر بچہ ساقط ہو رہا ہے، مردہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو غسل بھی دیں گے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے. البتہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ 7 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تھا، بغیر غسل کے اور بغیر جنازہ کے اس کو دفن کر دیا گیا، کیا یہ صحیح ہوا؟ تو جی بے شک یہ صحیح ہوا، اس کو آپ غلط بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بچوں کا جنازہ پڑھنا یہ آپشنل ہے، یعنی آپ ان کی جنازہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے، 2 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے، آپ بغیر جنازہ کے ان کو دفن کر سکتے ہیں. ایک بچے ہیں اور ایک شہداء ہیں، ان دونوں کا جنازہ پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن بغیر جنازے کے بھی آپ ان کو دفن کر سکتے ہیں. اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں بخشے بخشائے ہوتے ہیں. اگر کوئی واقعی اخلاص کے ساتھ میدان میں نکلا، شہید ہوا،
تو وہ بخشا بخشایا ہوتا ہے. اور ایسے ہی جو بچہ پیدا ہوتا ہے بالغ ہونے سے پہلے اس کے گناہ درج ہی نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ رفیع القلم عن ثلاث، کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، عن الصبی حتی یحتلم، بچے سے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے. تو جب بچہ کوئی ہوتا ہے تو جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا ہے، جب تک اس کے پاس گناہ نہیں ہوتے، اس کی فائل بنتی ہی نہیں ہے، اس کے گناہوں کا ریکارڈ ہی نہیں ہوتا ہے. اس لیے بچہ اگر فوت ہو گیا تو اس کو مغفرت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس بچے کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جنازہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو جنت دے، کہنے کی ضرورت نہیں. وہ خود بخود جنتی ہے، وہ بچہ جنتی میں جائے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بچے ہوں یا شہداء ہوں، ان کی جنازہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا کہ 7 ماہ کے بعد بچے کو لے جا کے دفن کر دیے، غسل نہیں ہوا، جنازہ نہیں ہوا، کیا یہ صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ تو بے شک یہ بھی صحیح، آپ جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بچوں کا جنازہ نہیں پڑھتا ہے، ایسے دفن کر دیتا ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس کے دلیل سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے ابراہیم، وہ بیٹے پیدا ہوئے، بڑے ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے بغیر جنازہ کے اپنے بیٹے کو دفن کیا. اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنے بیٹے ابراہیم کا اللہ کے رسول نے جنازہ نہیں پڑھا. تو یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچے جب تک بالغ نہیں ہو جاتے ہیں، بلوغت سے پہلے اگر ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی جنازہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور نہیں پڑھیں ایسے لے جا کے دفن کر دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. حقیقت میں ان کو آپ کے جنازے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بخشے بشائے ہیں. کہ بچہ اگر 4 مہینے کا ہو جائے، 4 مہینے کے بعد اگر گر بھی جائے تو 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے. لہذا 4 مہینے کے بعد حدیث میں ایک روح پھونک دی جاتی ہے. 4 مہینے بعد اگر ساقط ہو بچہ، ناقص ہی پیدا ہو، تو اس کو نہلایا جائے گا، کفن دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی. جی 4 مہینے سے پہلے اگر ساقط ہو جائے تو 4 مہینے سے پہلے روح نہیں پھونکی جاتی، لہذا اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، نہلایا نہیں جائے گا. اور اس طریقے سے وہ کام جو 4 مہینے کے بعد والے میت کے اوپر کیا جاتا ہے اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا. ایک دفعہ پھر سے بولتا ہوں کہ اگر 4 مہینے سے پہلے بچہ ساقط ہو گیا ہے تو اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، نہلایا نہیں جائے گا. 4 مہینے کے بعد، 4 مہینے میں چونکہ روح پھونک دی جاتی ہے، اب چونکہ روح پھونک دی گئی ہے، اب 4 مہینے کے بعد اگر ساقط ہو جاتا ہے تو اس کو نہلایا بھی جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو دفن کیا جائے گا. سوال یہ ہے، ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے فوت ہونے والے بچے کے کفن، دفن اور نماز جنازہ کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، یاد رکھیے وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ. سقط اس بچے کو کہتے ہیں جو روح کے بعد فوت ہو جائے. 4 ماہ کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، 5ویں 6ٹھے 7ویں 8ویں 9ویں یا پیدائش کے فوراً بعد فوت ہو جائے. ہر وہ بچہ جس کی روح پھونک دی جاتی ہے وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، اس کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح اس کو کفنایا بھی جاتا ہے. کہ 2 لوگوں کی جنازے کی نماز واجب نہیں ہے. کون سے 2 لوگوں کی جنازے کی نماز واجب نہیں ہے؟ نمبر 1، نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ اگر انتقال کر گیا تو اس کی جنازے کی نماز واجب نہیں ہے. دلیل ابو داؤد کی 1387 نمبر کی حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مات ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا. وہ ابن 18 شہرن، 18 مہینے کے وہ تھے. فلم یصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی. اور دوسرا شخص جس کی جنازے کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، شہید، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اس کی جنازے کی نماز واجب نہیں ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ شہدائے احد کو نہ تو غسل دیا گیا اور وہ جس حال میں شہید ہوئے اسی حال میں ان کو دفنایا گیا، ولم یصلی علیہم، اور ان کے اوپر جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی گئی. یہ ابو داؤد کی 1335 نمبر کی صحیح روایت ہے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ واجب نہیں ہے، لیکن جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، بچے کے اوپر بھی اور شہید کے اوپر بھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کا ایک بچہ لایا گیا، فصلی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے اس بچے کی جنازے کی نماز پڑھائی. یہ صحیح مسلم کی 2662 نمبر کی اور سنن نسائی کی 1947 نمبر کی روایت ہے.
اسی طریقے سے ایک اعرابی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے اللہ کی راہ میں شہادت کی خواہش ظاہر کی، اور پھر ایک جنگ میں وہ شریک ہوا، اور جب وہ شہید ہو کر کے لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے کر کے اس میں ان کو کفنایا، اور پھر آپ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ یہ سنن نسائی کی 1953 1953 نمبر کی صحیح روایت۔